میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب میری امت کے کچھ لوگ قسطنطنیہ جیسی عظیم سلطنت کو فتح کریں گے۔ جب صحابہ اکرام نے نبی کریم سے یہ سنا تو انہیں بڑا تعجب ہوا، کیونکہ دوستو یہ وہ دور تھا جب اسلام سیاسی طور پر سب سے زیادہ کمزور تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام اس وقت پھیلنا شروع ہوا تھا اور اسلام کو ماننے والے لوگ صرف ایک چھوٹے سے شہر مدینے میں ہی رہتے تھے۔ لیکن یقیناً صحابہ کو یہ یقین تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ اور پھر یہ وقت آیا 29 مئی 1453 کا، جب ایک 21 سال کا نوجوان اپنی فوج کے ساتھ زبان پر اللہ اکبر نعرے کے ساتھ قسطنطنیہ قلعے کے سامنے کھڑا تھا۔ جی ہاں، سلطان محمد الفاتح۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے ظاہر کر دیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اور ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو سے ریلیٹڈ ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں تاکہ ایسی ہی تمام ویڈیوز کا سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستوں، ان کا پورا نام سلطان محمد بن مراد خان تھا۔ ان کے والد کا نام مراد دویم تھا۔ یہ 30 مارچ 1432 عیسوی میں ادرنا میں پیدا ہوئے۔ دوستو، یہ وہی سلطان محمد فاتح ہیں جو ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کی قائم کی ہوئی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ میں 7ویں نسل میں پیدا ہوئے تھے۔ دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 537 عیسوی سے۔ جس شہر کو آج ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں، اس وقت اسے قسطنطنیہ کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہ دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت تھی۔ اس وقت قسطنطنیہ میں بازنطینی عیسائیوں کی حکومت تھی۔ اس وقت کے موجودہ شہنشاہ کے حکم سے قسطنطنیہ یعنی استنبول میں ایک عمارت بنوایا گیا۔ دوستو، یہ وہی عمارت ہے جس کے چرچے موجودہ وقت پر سب سے زیادہ ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مسجد آیا صوفیہ کی۔ دوستو، اس عمارت کے قلعے اتنے زیادہ مضبوط تھے کہ اس کو فتح کرنا تو دور، بڑی سے بڑی فوجیں بھی اس کے سامنے آنے سے ڈرتی تھی۔ شروع میں اس عمارت کو ایک چرچ کے طور پر بنایا گیا تھا۔ دوستو، یہ وہ دور تھا جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تھا، اور اسی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرما دیا تھا کہ میری امت کے کچھ لوگ قسطنطنیہ جیسی عظیم سلطنت کو فتح کریں گے۔ اور پھر 29 مئی 1453 کا جب یہ وقت آیا تو سلطان محمد الفاتح اپنی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ قلعے کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے دل میں بس یہی امید تھی کہ کاش میں وہی سپہ سالار ہوں جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی پیشن گوئی کی ہے، اور صحابہ سے فرما دیا ہے کہ جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ اور اس کی پوری جماعت جنتی ہوگی۔ اور آخرکار کڑی محنت اور سینکڑوں شہادتوں کے بعد سلطان محمد فاتح کو فتح نصیب ہوئی۔ سلطان محمد فاتح نے اس عمارت یعنی چرچ کو مسجد میں بدل دیا، یا اس کی جو چیزیں پرانی یا بیکار ہو چکی تھی ان کو پھر سے نئے طریقے سے تعمیر کرایا گیا۔ اس کے بعد اس میں 4 میناروں کو بھی بڑھوا دیا گیا، حالانکہ یہ پہلے موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد جمعے کے دن اس میں پہلی نماز ادا کی گئی، جس میں خود سلطان محمد فاتح بھی شامل تھے، اور نماز کی امامت بھی خود سلطان محمد فاتح نے ہی کی۔ پھر قسطنطنیہ کا نام بدل کر اسلام بول رکھ دیا گیا، جو کہ بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ استنبول ہو گیا۔ سلطان محمد فاتح کو تاریخوں میں فاتح اور قیصر روم کے نام سے جانا گیا۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد فاتح رکے نہیں، بلکہ 1459 میں سربیا کو فتح کیا، 1460 میں موریا فتح ہوا، اور 1462 میں بوسنیا پر فتح کر لیا۔ سلطان محمد فاتح اپنے وقت حکومت کے 30 سال میدان جنگ میں گزارا اور دنیا کے نئے نئے ملک فتح کرتے گئے۔ دوستو، سلطان محمد فاتح کے دور میں ولاسیہ کا امیر ولاد تھا۔ اس نے سلطان محمد فاتح کے خلاف بغاوت کر دی۔ وہ حد سے زیادہ ظالم شخص تھا۔ وہ طرح طرح کی سزائیں لوگوں کو دیتا تھا۔ وہ قتل کرنے کے نئے نئے طریقے اپناتا تھا۔ اس کا پسندیدہ طریقہ جسم میں کیلیں ٹھوک کر مارنا تھا۔ لوگوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر اسے سکون ملتا تھا، یہاں تک کہ اسے ڈریکولا یعنی خون پینے والا ویمپائر کے نام سے جانا گیا۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح آج کا یہ ڈریکولا ہم مسلمانوں کا خون چوس رہا ہے۔
जब यह बात सुल्तान मोहम्मद फातेह के पास पहुंची तो एक ज़बरदस्त फौज तैयार की और वलासिया की तरफ बढ़े। इतनी बड़ी फौज को देखकर ड्रैकुला यानी वुलाद डर गया और सालाना खराज देने की हामी भर दी। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने उसकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया और वापस चले गए। उनके जाते ही वुलाद ड्रैकुला ने हंगरी की मदद से वही जुल्म फिर से करना शुरू कर दिया। सुल्तान ने उसके पास अपने नुमाइंदे भेजे तो उसे भी कत्ल कर दिया और बुल्गारिया से 25,000 बेगुनाहों को कैद कर लाया। जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपना एलची भेजा कि इन बेगुनाहों को छोड़ दो तो उस जालिम वुलाद ड्रैकुला ने उस एलची को भी कीलें ठुकवाकर मौत दे दी। अब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 1.5 लाख फौज जमा की और वलासिया की तरफ निकल पड़े और ड्रैकुला की फौज को जहन्नुमवासी करते हुए वलासिया पर फतेह कर लिया। लेकिन वुलाद ड्रैकुला बच निकला और हंगरी में जा छिपा। इस तरह सुल्तान मोहम्मद फातेह ने लोगों को जालिम वुलाद ड्रैकुला से आज़ादी दिलाई। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जो भी शहर फतह किया वहाँ मस्जिदें, मदरसों, बेशुमार पुल, बाज़ार, मोहल्ला, पार्क वगैरह बनवाए और पानी के तमाम मसाइल को हल किया। 2 मई 1481 इस बहादुर मुजाहिद की वफ़ात का दिन है। वफ़ात की वक्त आपकी उम्र 49 साल थी। कुछ किताबों के पन्ने ये भी कहते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके जाहिर कर दें कि आपको वीडियो पसंद आई और हमारे हौसला अफजाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि ऐसी ही तमाम वीडियोस का सिलसिला आगे भी हम जारी रख सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।